حسن اللہ یاری صاحب نے بار بار اسی بات کے اوپر گفتگو کی کہ قرآن کی طرف نہیں آتے، روایات کی طرف آتے ہیں۔ الستا تزعمو اس کے اوپر بار بار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں حمزہ استفہام تقریری کا ہے، اور تزعمو یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، بسا اوقات صرف گمان کے معنی کے اندر نہیں آتا۔ آپ بلاغت کے اصولیات سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے آپ یہ بار بار باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بات کی کہ اس میں لام جو ہے وہ استغاثہ کا ہے، تو یہ لام استغاثہ کا ہے نا، اس لیے لوگوں کو بلایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سامان کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے، ایک سواری کا سامان دوسرے کے اوپر رکھا جائے اور دوسرے کے اوپر اٹھا کے ایکسچینج جو کر رہے ہیں تو لوگ کریں گے نا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نہیں کریں گے، حضرت عائشہ تو صدیقہ نہیں کریں گی، حضرت صفیہ تو نہیں کریں گی، امہات المومنین تو نہیں نہ کریں گے، ازواج مطہرات نہیں کریں گے، لوگ کریں گے تو لوگوں کو بلایا ہے۔ شکر ہے آپ کو ایک لام استغاثہ کا تو پتہ چلا پوری گرامر میں سے کہ یہ استغاثہ کا لام ہوتا ہے۔ حضرت رسول کریم نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب آپ کے گھر مبارک سے مسجد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس میں ایک طرف حضرت عباس رہے ہیں مستقل عند اہل سنت و جماعت، اور دوسری سائڈ چینج ہوتی رہی ہے، اس میں فضل ابن عباس تھے، قسم ابن عباس تھے، یا دیگر بار بار تبدیل ہوتے رہے حضور علیہ السلام کے گھر سے لے کے مسجد تک۔ تو اس لیے حضرت عائشہ تو صدیقہ نے دوسرے شخص کا ذکر نہیں کیا، اور نظر آنے کی بات اس انداز سے کہ ایک طرف صرف ایک ہی بندہ رہے اور دوسری طرف تبدیل ہوتے رہے، کبھی کوئی تبدیل ہو گیا، کبھی کوئی تبدیل ہو گیا۔ حضرت ام المؤمنین یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ہر شخص کو دیکھنا ہو اور ہر شخص کو دیکھنا آپ کی ڈیوٹی لگی ہو، معاذ اللہ۔ خدا بندے کو دوست نے حجابات کے بھی احکامات قرآن مجید کے اندر جاری کر رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ کے چلنا ہوگا۔ حضرت رسول کریم نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے آپ نے بارہا ترجمہ کیا انکن سوائب یوسف کا، انکن سوائب یوسف۔ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ ان کی مذمت کے اندر نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انبیاء کے دائرہ کار نکاح میں کچھ خواتین ایسی آتی ہیں جو کافرہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بات اپنی جگہ کے اوپر اٹل ہے، لیکن ان کی باتیں حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کی ذات کے اوپر فٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات کسی اور کی لگانی کسی اور کے اوپر، یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا فتویٰ اس بات کے اوپر بالکل اٹل ہے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 1092 کے اوپر جلد نمبر 2 میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو لوگ ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کے اوپر لگاتے ہیں، حالانکہ ہوتا کیا ہے، نازلت فی حق الکفار، وہ آیتیں کافروں کی مذمت میں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ اب حضرت زلیخا ان کے زمانے کی عورتیں، ان کی باتیں کرنا حضرت سیدہ عائشہ کی ذات کے اوپر، انبیاء کی وہ بیویاں جو کافرہ تھی ان کی باتیں کرنا حضرت عائشہ تو صدیقہ ان کی ذات کے اوپر فٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب مجمع البیان سے ملاحظہ کیجئے، حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کا ایمان اس انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس قدر واضح انداز کے اندر۔ صفحہ نمبر 358 کے اوپر یہ جلد نمبر 4 ہے، مجمع البیان، قم ایران کی چھپی ہوئی یہ کتاب، اس کے اندر واضح طور پہ حضرت اسماء بنت امیس ان کی روایت کو بیان کیا گیا۔ میں ذرا اس کو نکال لوں۔ حضرت اسماء بنت امیس آپ ہجرت کرنے کے لیے گئی تھیں، جی یہ روایت آگئی، لما رجعت اسماء بنت امیس من الحبشہ مع زوجها جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام دخلت على نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت هل نزل فينا شيء من القرآن قلنا لا فأتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النساء لفی خیبت وخسار فقال صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم ومما ذلك قالت لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم۔ اللہ یاری صاحب سنیں، کان کی کھڑکیاں سن کھول کے، کانوں کی کھڑکیاں کھول لیں، اپنی آنکھوں سے اینک کے اوپر چھایا ہوا گرد و غبار ذرا صاف کر لیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا حضرت اسماء بنت امیس جب
حبشہ سے ہجرت کر کے آئیں حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ، جو حضور مولا کائنات کے بھائی ہیں، حضرت اسماء بنت امیس، جن کو حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہونے کی وجہ سے تانا دیے جاتے ہیں، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے نکاح کے اندر بھی موجود ہیں، اور بعد میں حضرت علی کے نکاح کے اندر بھی آئی ہیں یہ حضرت اسماء بنت امیس۔ تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ہم نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء ان کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا ہم عورتوں کے بارے میں کوئی قرآن کا حصہ نازل نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگی نہیں آیا۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو خسارے کے اندر رہ گئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِمَّ ذَلِكَ، کیوں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں عورتیں خسارے میں ہیں؟ یعنی یہ سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کے سوال کی کیفیت کیا ہے اس سوال کو پوچھا جا رہا ہے، آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں، اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا لِأَنَّهُنَّ لَا يَذْكُرْنَ بِخَيْرٍ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ، یا نبی اللہ ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہیں کیا جاتا جس طرح عموماً مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہ سوال کن سے ہوا تھا؟ رسول اللہ کی ازواج مطہرات سے، نسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع البیان کے الفاظ آ رہے ہیں۔ سوال کرنے والی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ، حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ، حضور مولا کائنات کی زوجہ محترمہ، وہ سوال کرنے والی ہیں۔ سب نساء کے بارے میں، سب عورتوں کے بارے میں متفقہ آیت اتر چکی ہے۔ وہ جو مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان مرد ہیں، مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، صدقہ کرنے والے مرد ہیں، صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ اسی طرح یہ ساری اینڈ تک آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ ان سب کا ذکر کر کے خداوند قدوس نے فرمایا پاک رب جل وعلا نے ان تمام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ خداوند قدوس کے ہاں ان کی مغفرت ہے، مغفرت ایمان والوں کی ہوتی ہے، منافقوں کی نہیں ہوتی، کافروں کی نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیجئے۔ ذرا کانوں کو کھولیے گا، اب ذرا منہ بنا کے نہ بیٹھیں، دھیرج رکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مغفرت اور اجر عظیم یہ خداوند قدوس عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، یہ منافقوں کے لیے نہیں ہوتا۔ منافق وہ ہوتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ کوئی ایک بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس میں ازواج مطہرات کے بارے میں کہا گیا ہو کہ معاذ اللہ وہ جہنم کے اندر آئیں گی۔ ڈائریکٹلی طور پہ منافقوں کی کتنی باتیں کی گئی ہیں، لیکن ایمان والوں کی نسائے رسول اللہ اور حضرت سیدہ اسماء بنت امیس کا ذکر کر کے باقاعدہ ریگولرلی ان کا ذکر کر کے بتایا گیا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ جس اجر کو اللہ عظیم فرمائے وہ کتنا عظیم ہوگا جس کو خدا نے عظیم کہہ دیا ہے۔ اللہ جس بات کو بڑا کہے گا وہ بڑی ہے، خدا جسے عظیم فرمائے گا وہ عظیم ہے۔ خدا بندے قدوس نے کتنا بڑا اجر عطا فرما دیا، مغفرت ہے۔ مغفرت غفر سے بڑا ہے، غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ جس طرح ایک پھل ہو وہ کسی چھلکے کے اندر بند ہو تو وہ چھلکا اس پھل کے لیے غافر ہوتا ہے کہ اس کو ڈھانپنے والا ہوتا ہے۔ جن کی ذاتوں کو رحمت خدا نے ڈھانپا ہو ان کے اوپر بھلا کسی اعتراض کرنے والا کا اعتراض کوئی فرق ڈال سکتا ہے؟ ان کی ذاتوں کے اوپر کبھی فرق نہیں آئے گا تا صبح قیامت۔ میرے پاک رب جل وعلا نے ان کی عظمت کو بیان کر دیا، ان کی عظمت کے اوپر پیرا رب جلیل دے رہا ہے، رب قدیر ان کی عظمت کا نگہبان ہے۔ خدا بندے قدوس جن کی عظمت کے اوپر پیرا دے، آج کا کوئی گنڈا ان کی بات کرنے کو، کوئی اعتراض کرنے والا ان کی ذاتوں کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا جن کی ذاتوں کے اوپر خدا پیرا دیتا ہو۔ اور یہ مجمع البیان بولے ابھی 30 سیکنڈ ہے، درمیان میں البات آئی ہے، درمیان میں یہ درمیان میں کسی جی بسم اللہ۔ چپ کیوں ہو گئے بھائی، باتیں کرتے جاؤ نا۔ ایسی پیاری شان اور عظمت خداوند قدوس نے اس مقام کے اوپر بیان فرمائی ہے۔ تو ایک ایسی آیت مقدسہ جو مطلقاً نسائے رسول اللہ اور دیگر عورتوں کے بارے میں اور تا قیامت عورتوں کے حوالے سے بیان کر دی گئی، اس میں ساری عورتوں کا شرف بیان کر دیا گیا، لیکن خصوصاً جن لوگوں نے جا کے مسئلہ پوچھا، جن کے لیے پوچھا، وہ تمام کی تمام یہاں پہ مراد لی جائیں گی۔ ختم ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ابھی چوتھی ٹرن کی آپ کی باری ہے جناب علامات بہر صاحب، چلیں بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، علامہ شیخ صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ ہم نے ان کے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ بھائی یہ کہہ رہے کہ عائشہ نے بڑا پیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا پیار کیا؟
کہتے ہیں کہ اس نے استغاثہ جو کیا مسلمانوں کو بلایا کہ آؤ ہیلپ کرو، سامان باری ہے، سامان اٹھانے کے لیے ہیلپ کرو۔ شیخ صاحب جھوٹ اتنا کہنا، اتنا سب کے سامنے، روایت تو ابھی موجود ہے نا، کتاب تو میں نے دکھایا ہے، مسند ابی اعلیٰ، یہ حدیث نمبر 4651، عائشہ نے ہیلپ کے لیے بلایا۔ دیکھو لوگوں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کے لیے لوگوں کو بلایا، یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس شخص نے آپ کے سامنے کیا بولا؟ اس شخص کو شرم ہی نہیں ہے، سب کے سامنے اللہ پہ جھوٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، جہاں پہ بھی پہنچ جائے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، شریعت بناتے جاؤ، حدیث بناتے جاؤ۔ بھائی آپ کے پہلے مشائخ بھی یہی تھا، بخاری مسلم بھی یہی تھا، جہاں بھی پہنچ جائے فضائل کے لیے بنا دو جھوٹ اور حقائق کا انکار کرو۔ عائشہ نے کیا بولا ہے بھائی؟ ہیلپ کے لیے بولا ہے کہ آؤ مدد کرو، سامان بھری، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، سامان اٹھانا ہے، یا اس نے کہا یا لا عباد اللہ، اے مسلمانوں ادھر آ جاؤ۔ دیکھو اس یہودیہ گالی دے رہی ہے جناب صفیہ کو، اس یہودیہ کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، میری بات کو نہیں مانا، آ جاؤ مسلمانوں ادھر آ جاؤ۔ اور یہ کسی بھی خاوند کے لیے بے عزتی نہیں ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے یہ فعل مجھے منظور نہیں ہے، اس میں یہ اس نے یہودیہ کی بات مانی، میری بات نہیں مانی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان سے پوچھ، اگر اس کا دین ہے، ایمان ہے، اس کا ضمیر، وہ یہ کہے گا کہ کسی بھی مرد کے لیے، اس کی عورت یہ کام کرے بازار میں لوگوں کے سامنے چیخے اس طرح، تو اس کی بے عزتی ہے۔ خیر پھر آپ نے کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ وہ زبیر کے ساتھ بدری کا جو جھگڑا ہوا تھا، اس نے تو صرف اتنا کہا تھا نا بھائی کہ یہ آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو بالکل اس نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کیا بولا ہے؟ یہ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے نا، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، ایک کنایا سا ہے کہ بھائی آپ نے انصاف نہیں کیا، تو مسلمانوں علماء نے فتویٰ دے دی کہ یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، حالانکہ وہ بدری بھی ہے۔ تو شیخ صاحب آپ کی اماں جی نے تو اسے بہت بدتر کام کیا، حدیث بھی صحیح ہے، کفر بھی ثابت ہے، ارتداد بھی ثابت ہے، وجوب قتل بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بالکل آپ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، جواب کیسے دیں گے؟ اور پھر میرے محترم ناظرین، اس نے مجمع البیان سے پھر خیانت کیا اس شخص نے، کہتے ہیں مجمع البیان میں یہ روایت موجود ہے، اس نے بولا، اس سے پہلے عبارت پڑھ لیتے نا، اس کی راوی کون ہے؟ مقاتل ابن حیان ہے کہ نہیں ہے؟ اور مجمع البیان میں اور دوسری مثلا کتاب تفسیر منہج الصادقین، یہ مفسرین کا کام یہ ہے کہ مخالفین کی بھی روایت نقل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے، وہ حدیث اس شخص نے پڑھا ہے، اس کا راوی ذکر نہیں کیا، اس کا سند بھی نہیں ہے، راوی کون ہے؟ مقاتل ابن حیان ہے۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6، یہ صفحہ نمبر 340 ہے، مقاتل ابن حیان من رجال مسلم، یہ مسلم کے مشائخ میں سے، وہ کتب اربعہ ترمذی، نسائی، ابو داود و سنن ابن ماجہ، الامام المحدث الثقہ ابو بسطام النبتی البلخی، بل وحدث عن شعبی و مجاہد و ضحاک و اکرمہ، بل یہ سب نواسب کے حدیث نقل کرتا تھا، اکرمہ ایک خارجی تھا، اس کا یہ شاگرد تھا، اس کی روایت اگر مجمع البیان میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی شیعہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کے کتاب سے حدیث نقل کرتا ہوں، آپ کے علماء کی تصحیح بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں، ایک تصحیح نہیں کئی تصحیحات دکھا دیتا ہوں۔ آپ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجموع البیان میں ہے، چلو مان لیا کہ یہ شیعہ حدیث ہے، اس میں کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جن میں یہ صفات ہیں اللہ نے، اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا عائشہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے سب کے سامنے، ہاں، جو سب کے سامنے کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجوں کو کہتی ہے کہ یہ یہودیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا کہ آپ صواحب یوسف ہیں، اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بولا کہ آپ مریم ہیں؟ اور مثال دینا تھا تو مریم کا مثال کیوں نہیں دیا؟ اور مثال دینا تھا کسی مومنہ کا کیوں مثال نہیں دیا بھائی؟ اور اس سے بدتر کافر قرآن میں ہے زوجہ صواحب یوسف سے، اس کی مثال دیا نا۔ تو یہ آیت جو مسلمین و مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات کا، اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ جو حدیث بھی آپ نے پڑھی اس میں عائشہ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے، ایسے آیت لے کے آئے، ذکر کیا بھائی؟ عائشہ کو بیچ میں ڈال دیا آپ نے اپنے سے۔ پہلے آپ ثابت کرو نا کہ عائشہ قانتہ ہے بھائی، خاشعہ ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، پھر بات ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ آئے میں وہ بھی آ جاتی ہے۔ جب ثابت ہی نہیں کر سکے، ہم نے تو ثابت کیا وہ اللہ سے ڈرتی نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں اس کا، یہ اتنے حدیث میں دکھا رہا ہوں۔ اچھا محترم ناظرین، کسی کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، سب آپ کو معلوم ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اللہ نے نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاص حکم نازل کیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. عائشہ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اس نے لوہے کا زرہ پہنا, اونٹنی پہ بیٹھ گئی, اونٹنی کو بھی اس نے لوہے کے اس نے پہنا دیا. اس کے لیے خاص ایک بختر بند ہودج آیا تھا شام سے, معاویہ نے بھیجا تھا, پورے لوہے کا تھا, اسٹیل کا, یعنی اس زمانے میں ٹینک سمجھے, پورے لوہے, صرف اس کے آنکھوں کے لیے 2 سوراخ تھی. اس میں بیٹھ گئی یہ امیر المؤمنین علیہ السلام, وہ شخص کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, جو آپ سے دشمنی کرے, جو آپ سے دشمنی کرے وہ جہنمی ہے. اس کے جنگ کے لیے سے خطبے دیے, مسلمانوں کو بلایا. اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن, گھر میں رہنا یہی ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ. اور زبیر نے اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. شیخ صاحب, زبیر جو آیا تھا, مروان آیا تھا جمل میں, اپنی بیوی کو بھی لے کے آئے تھے. وہ طلحہ اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. کسی نے اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا. ان لوگوں نے, صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا تھا, اپنی بیوی کو کسی نے نہیں لایا تھا. ایک منٹ بھائیو, اچھا معاف کیجیے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثالث, چھاپ دار الفکر. حافظ ابن حجر کبار محدثین میں سے, جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف میں اس کا ثانی نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 58 ہے اس مجلد میں, ملاحظہ کرے کتاب الفتن میں. وقد اخرج الطبری بسند صحیح عن ابی یزید المدینی, سند صحیح ہے. عائشہ نے خود اقرار کیا ہے کہ اس کا خروج جمل میں اس آیت کی مخالفت ہے, وقرن فی بیوتکن. عائشہ کا خود اپنا اقرار ہے صحیح سند کے ساتھ. اب نبی زید میں قال عمار بن یاسر لعائشہ لما فرغوا من الجمل, جب جنگ جمل میں اللہ نے عائشہ کے لشکر کو تباہ کر دی. امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین نواسب کا لشکر مٹی میں مل گئے, سب گر گئے زمین میں سر تن سے جدا. تو عمار بن یاسر نے عائشہ سے اس طرح کہا ما ابعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليكم يشير الى قوله تعالى وقرن في بيوتكن. عمار وہ صحابی جو سراسر ایمان ہے, فرمایا عائشہ سے کہ اے عائشہ, آپ کا یہ سفر کتنا دور ہے اللہ کے اس حکم سے, اللہ کے اس فرمان سے کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمان دیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے, آپ نے گھر سے نہیں نکلا. فقالت ابو الیقظان, عائشہ نے آواز سے نہ کہا کہ تم عمار ہو؟ قال نعم میں عمار ہوں. قال واللہ ما انک ما علمت لقوال بالحق, اس نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں. عائشہ نے خود کہا, عمار نے کہا الحمدللہ الذی قضى لی علی لسانک. عمار نے کہا الحمدللہ کہ تم نے اپنی زبان ہی سے میرے بات کا اعتراف کر دی کہ تیرا یہ سفر سید المسلمین علیہ السلام کے جنگ کے لیے یہ قرن بی فی بیوتکن کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کے اعتراف ہے, یعنی سند بھی صحیح ہے. پھر ملاحظہ کریں یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء السابع چھاپ دار التاج, یہاں پر سفر عائشہ خود اقرار کرتی ہے کہ اس نے آیت کی مخالفت کی ہے. قرن فی بیوتکن, قرآن کا مخالف یہ خاشعین میں سے, جو قرآن کی مخالفت کرے بھائی وہ خاشعین اہل تقوی میں سے. قالت عائشہ لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب إلي من أن يكون لي 10 من رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ولد الحارث بن هشام. عائشہ نے کہا کاش میں نہیں جاتی جمل میں, یہ جمل میں نہ جاتی, یہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے. اگر اس کے مقابلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بیٹے ہوتے, حارث ابن ہشام کے بیٹوں جیسے میرے پاس 10 بیٹے ہوتے, فرزند رسول ہوتے, اس سے زیادہ کاش میں نہ جاتی. ٹھیک ہے نا, اس نے خود اعتراف کیا. قالت عائشہ, جی ختم, ٹھیک ہے بھائی, جی آپ کا ٹائم ختم ہے.